زما درنو قدرمنو مسلمانانو ورونو، دې وخت کې په دغه دارالایمان جومات کې د پرون ماسپښین راسې زمونږ سالانه کلیزه اصلاحي روحاني فکری اجتماع هغه جاری ده او د جمعې مونځ پسې متصل چې ذکر وشي بیا به انشاءالله دعا کېږي او دغه دعا سره به دغه اجتماع فلحال سر ته رسېږي. مختلفو لرې نږدې ځایونو په دې کې مسلمانان ورونو شرکت کړی او بیګا د مازدیګر ماښام ماسخوتن مزونو کې جمع ډېره زیاته وه. اوس هم زمونږ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه په دې اجتماع کې شریک دي او د ملک د مختلفو اطرافونه پنجاب، پیښور او کراچۍ علماء کرام مشایخ په دې اجتماع کې موجود دي. چونکه د جمعې مونځ همیشه په دارالایمان کې دلته ګڼه وي، الحمدلله کسان ډیر وي او بیان هم دغسې کېږي لکه څنګه چې تاسو ته ښکاري، لیکن دغه وخت کې دا د اجتماع د ترتیب په حوالې سره په مشورې سره د ستاسو په وړاندې لګیا یم. د نورو حضراتو علماو مشایخو او د حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی بیان شوی هم دی. زما عزتمنو هر یو انسان هغه د خپل ذات، د خپل اهل و عیال او د خپلو بچو فکر اغشته چې کله سړی د ماشوموالي ورکوټوالي نه راوځي او د بلوغ ته داخل شي، د ده یو فکر وي او د وخت په تېرېدو سره د ده په دې سوچ او فکر کې بدلون راځي. د نوکرۍ فکر، اول د تعلیم فکر، بیا د نوکرۍ فکر، د واده فکر، د رشتې فکر، د کور جوړولو فکر او بیا د کسب او د ګټې فکر، دا هر یو انسان په مخ اغشته او دا فکر نن سبا په دنیا باندې حاوی دی. د ټولې دنیا ملکونه، حکومتونه او شخصیات په دې کې لګیا دي چې زما او زما د جماعت بس کېږي. کله دا دومره محدود شي چې صرف او صرف ځان پورې منحصر شي دغه فکر او بیا د بچو فکر هم نی، د خپل خاندان فکر هم نی، صرف د ذات فکر شي او دغه فکر د ذات دا د انسان نه علاوه حیواناتو ته او ځناورو ته، مارغانو ته هم حاصل دی چې کله سحر شي شپه تېره شي، مارغان او مرغۍ د جالو نه وځي، ځنګلي حیوانات د خپلو سمسو غارونو نه وځي او انسانان د خپلو کورونو د خپلو ځایونو نه وځي
د رزق په ګټلو پسې. دغه سلسله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه انسان ته چې هغه خدای مني او د الله رسول مني چې هغه ته مؤمن مسلمان وي، هغه ته فرمایي لو توکلتم علی الله حق توکله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا او كما قال عليه الصلاة والسلام. اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، بھروسہ کرتے ہو، توکل کرتے ہو، تمہارا اعتماد اللہ پر ہے، تم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے، تو تمہیں یوں رزق دیا جائے گا جس طریقے سے پرندوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں بھوکے، اور جب واپس اپنے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں. یو دا فکر دے. دویم چې د کوم باره کې زه خبره کول غواړم هغه دا فکر دی چې امت مسلمه، مسلمان امت چې الله جل جلاله دای ته یو شان ورکړی دی، عزت ورکړی دی، مقام ورکړی دی، مرتبه ورکړی ده. قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سب سے اعلیٰ و افضل رہو گے اگر تم مومن ہو. او بیا عملی طور سره، تجرباتی طور سره او مشاهده په دې باندې گواه ده چې تقریباً 800 کالو پورې یا د هغې نه زیات امت مسلمه د دنیا په ټولو قومونو امتونو باندې غالب او سربالاو الله جل شانه دې ته فوقیت ورکړي او عزت ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت په وخت کې تیارې وي، د جاهلیت تیارې وي، د ظلم تیارې وي، قحط و خوراک سکاک سیزونه نو، وسایل او اسباب نو، ظلمونو تیارې وي، دین هدایت صراط مستقیم چا نه پیژندو، په تیارو کې روان. تر دې چې خپل اولاد چې هغه سړي ته ډېر زیات خوږي هغه به په خپلو لاسو باندې قتلول، ژوندي به خښول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بعثت سره الله جل شانه اول د عربو صحرانشینو ده او بیا د هغوی په توسط سره د دنیا ټولو اقوامو ته د دین اسلام خواږه خول او دغه مسلمانان بیا غالب وګرځي. اوس نن سبا مسلمان امت په حیثیت د قوم دا فکر نشته دی چې مونږ کوم ځای کې پوری دنیا کے امت دوسروں کی طرح، ان کے سوچ کی طرح سوچ، ان کے فکر کی طرح فکر اپنائی ہوئی ہے کہ میری ذات کا کیا بنے گا، میری معیشت کا اور زندگی کا کیا بنے گا، اور میرے مال و اسباب کا کیا بنے گا، میرے گھر بار کا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا. لیکن بحیثیت ہے کہ ایک امت کے ہم کہاں ہم نے جانا ہے اور اس وقت کہاں پہنچے ہیں اور ہم اپنے ہدف تک کس طریقے سے پہنچیں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے بارے میں سوچ نہیں رہے.
دنیا کی دوسری قومیں کافر، یہودی اپنی یہودیت کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں، عیسائی عیسائیت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور ہندو اپنے مذہب کے بارے میں سوچ رہے ہیں سب، لیکن مسلمان کے اندر بہت سارے افراد اور ایک بڑا حصہ اس بارے میں سوچ ہی نہیں رہا کہ ہم اس وقت کہاں ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے اور کیا طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ د کثرت نه باوجود، د تعداد د ډیروالی نه باوجود دغه وخت کې مسلمانانو حالت د ګرګون دی، قابل رحم دی، او رس ترز په ښکته باندې روان په هر لحاظ. که د دنیا په باره کې د ذات په باره کې سوچ کو نو هغم یو ځای ته مونږ نیو رسېدلي، زمونږ ملک او د دنیا د مسلمانانو ملکونه شاید هغه د قرض د وجه نه او د غیر مسلمو د غوښتو د وجه نه مقروض دي، معیشت په لحاظ سره د ټول نه لاندې، او د اخلاقو په لحاظ سره لاندې، د دنیا د ګټې په لحاظ سره لاندې. دغسې په سیاسي توګه باندې د ملک سیاست هغه د ټول نه لاندې، هر لحاظ سره زوال پذیر. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې راسه تقریبا 1000 کاله دا حالت نو. د دې وجه آخر څه ده؟ عموماً زمون مخه ته دا راځي کہ ہمارے سامنے ایک چیز یہ آتی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں کافر، وہ مسلمانوں کو ترقی کرنے نہیں دے رہے، ان کے اخلاق کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ان کی معیشت کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ہر لحاظ سے ان کو گھڑوں کے اندر دھکیل رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اخلاقی اعتبار سے بھی وہ لگے ہوئے ہیں. جو نئی نسل ہے ہماری، لڑکے نوجوان، ان کو مختلف طریقوں سے تباہ کیا جا رہا ہے، اور یہ فتنے آپ سب حضرات کو معلوم ہے. پہلے ان فتنوں میں شرکت کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا، اور شرم کے مارے داڑھی والے ان کے پاس نہیں پہنچتے تھے، لیکن آج کل براہ راست ہر شخص موبائل کے ذریعے سے فتنوں کے اندر مبتلا ہے. ہمارے 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے نوجوانوں کے اسی میں صرف ہو رہے ہیں. اخلاقی اعتبار سے زوال پذیری اسی کی وجہ سے وجود میں آ رہی ہے. معیشت کے اعتبار سے بھی، سوچ و فکر کے اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے انسان کے اندر اللہ جل شانہ نے جو صلاحیتیں، جو خوبیاں، جو کمال تک پہنچنے کے لیے اسباب اور وسائل اندرونی اور بیرونی دیے ہیں، اس سے ہم کام نہیں لے رہے. اللہ جل شانہ چې کوم صلاحیتونه راکړي فکری اعلی صلاحیتونه په دې قوم کې الحمدلله اوسم موجود دي. آغا په استعمال کې مونږ نه راولو غزا کی. دا کافر لګېدلی دي مسلمانانو پس، او هر لحاظ سره کمزوري کول غواړي. لیکن دا یاد ساتئ چې ترغه پورې مسلمان ته نقصان رسول مشکل لی، تر سو پورې چې مسلمان کې خپل نقص او عیب ني، او ترغه پورې د مسلمان ترقی ته رسیدل او کمال ته رسیدل مشکل لی، تر سو پورې چې هر انسان خپل استعداد او صلاحیت په ځان کې پورا پیدا کړي نه، هغه پکار نی روست. اوسپنه مقناطیس ځان ته راکاږي، لیکن چې اوسپنه کې کوم خاصیت د مقناطیس د راښکلو موجود دی، دا پکې وی اعلی. که د اوسپنې په ځای باندې مقناطیس مخې ته پلاسټک کې دی یا لرګی کې دی، به نه راکاږي.
هغه شی راکاږي چې کوم کې د مقناطیس سره ما به الاشتراک په کوم سیز باندې چې دا دواړه مشترکیږي هغه شی پکې موجود وي الله چې کله نه به ځان ته نه راکاږي. نو مسلمان ته چې دا غیارو د وجه نه نقصان کلم نشي رسوله دا یاد ساتي او په دې باندې مطمئن اوسئ ان شاء الله او دا یره د زړه نه وباسئ چې تاسو ته کافر قوم نقصان ضرور رسي. تاسو ته عیسائی او یهودی پیرنګه هندو سکھ دهریه یو سیکولر ازم والا د دنیا یو بل کافر مجوسی او زرتشت بت پرست هغه نقصان درکې کلم نشي در کوله تر سو پورې چې تاکہ دن خپل نقص نی عیب نی بیماری نی او تا هغه نقص په خپل پزان کې په خپل وجود کې پرېخې نی. اوس خدا ورو تاسو ته پته ده چې د انسان په بدن کې هغه سیزونه پرې خلق واړي چې د انسان کوم ځای کې وي چې هغه خلکو ته پته لګي چې دا سړی کوم ځای کې دی. ابھی ہمارے جیب میں ہے, ہمارے موبائل کے اندر جو سم لگا ہوا ہے تو اس سم کی وجہ سے بہت سارے اداروں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کہاں گھوم رہا ہے. آہستہ آہستہ یہ حالت آئے گی کہ آپ کے جسم کے اندر انجیکشن کے ذریعے, دوائی کے ذریعے, کسی اور چیز کے ذریعے ایسی چیز چھوڑی جائے گی کہ آپ جہاں بھی جائیں ان کی نظروں کے سامنے رہیں گے. دا الکیږي چې د انسان په بدن کې نقص پیدا شي د مسلمان, او هغه نقص دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم نسخه, کوم تریاق, کوم دارو علاج دا غي د پاره خولیو هغه سړی نه استعمالي غلري. کوم لار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې خيوا هغه لار نه سړی ډډې ته شي بیا نقصان. ځکه اللہ جل شانہ فرمائی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ, اللہ کے ساتھ جڑے رہو گے تو یہ تمہارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ, اللہ جل شانہ کی طرف دوڑو, فرار اختیار کرو. میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے عدو کا لفظ, اسراء کا لفظ, مشی کا لفظ, رکوب کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ فرار کا لفظ استعمال کیا. اور جب آدمی کسی چیز سے فرار اختیار کرتا ہے تو وہ پیچھے کی طرف نہیں دیکھتا کہ مجھ سے کون سی چیز رہ گئی, کون سی چیز میرے پاس ہے, میرے پیسے, میرا بٹوا, میری کوئی قیمتی چیز تو مجھے سے رہی نہیں, بلکہ آگے کی طرف وہ سرپٹ دوڑتا ہے اور ایسی جگہ کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کا ملجا و ماوا بن جائے, جس میں پناہ لے. تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, فتنوں کے آتے وقت یہ بھی نہ دیکھو کہ یہ کون سا فتنہ ہے, اس کی تحقیق میں مت پڑو, اس کی طرف دیکھو بھی نہیں, اس کی طرف سوچو بھی نہیں, بلکہ اس سے بچنے کی کوشش کرو. اور پناہ کس جگہ کی اختیار کرو, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اللہ جل شانہ نے جو آپ پر دین اتارا, قرآن کریم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مجموعہ, دین اسلام, صراط مستقیم, ہدایت, اس کی پناہ میں آ جاؤ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, فتنوں سے دوڑو, سوچو بھی نہیں. جو آدمی اپنے آپ کو بہت پاک سمجھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا اثر نہیں ہوتا, وہ اپنی آنکھوں کا استعمال غلط کرتا ہے, تو یہ غلط فہمی کا شکار ہے. یہ جب اپنی آنکھیں غلط استعمال کرے گا ایک وقت یہ اس میں پھنس جائے گا شیطانی جال میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر سہم مسموم من سہام ابلیس, یہ ابلیس کا
ایک زہریلا تیر ہے. زہریلا تیر کو زہر دیتے تھے، اس کو گرم کر کے زہر والے پانی میں اس کا پھل رکھتے تھے، پھر اس کو استعمال کرتے تو اگر معمولی زخم بھی لگ جاتا تو آدمی زندہ نہیں بچ سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک زہریلا تیر ہے. بعض لوگ نظر کا غلط استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا دل پاک ہے. بھئی آپ کا کیسا دل ہے؟ اگر کسی گڑھے کے اندر محلے بھر کے گھروں کی گندی نالیاں اس گھڑے میں پڑتی ہو اور سارا گندا پانی اس میں سے نکلتا ہو، گھروں سے اس کے اندر پڑتا ہو، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ پانی صاف ہوگا یا نجس اور پلید ہوگا؟ نجس ہوگا. آپ آنکھوں کا استعمال غلط کر رہے ہیں، کانوں کا استعمال غلط کر رہے ہیں، زبان کا استعمال غلط کر رہے ہیں، فکر اور سوچ کا استعمال غلط کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارے فقہاء اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو شخص پانی پیتے وقت یہ فکری گناہ میں مبتلا ہے، جو پانی پیتے وقت یہ سوچے کہ میں شراب پی رہا ہوں، اپنے دماغ میں سوچے، اس کے ہونٹ پانی کے برتن کے اوپر لگے ہوئے ہیں لیکن وہ سوچتا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں، یہ فکری گناہ ہے. سوچ کے اندر یہ گناہ میں مبتلا ہے، شراب پی رہا. اس لیے حضرات علماء کرام اور ہمارے مرشدین اور مصلحین یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی وقت فتنے کے زمانے میں کسی ایسے ماحول کے اندر آپ پھنس گئے کہ جس ماحول نے آپ کو گناہ کرنے کی طرف مجبور کر دیا، تو زبردستی آپ دل سے اس کو گناہ سمجھے اور اس کو برا سمجھے اور اس کی طرف نہ جانے کا قصد اور ارادہ کرے، چاہے آپ کو دھکیلا جا رہا ہو. ہمارے کتابوں میں لکھا ہے، شرح مجلہ کے اندر لکھا ہے کہ اگر کافر قوم مسلمان بچوں کو پکڑ کر وہ مسلمانوں کے وار اور ان کے تیروں سے بچنے کے لیے مسلمان بچوں کو سامنے لا رہے ہیں اور مسلمان وہاں سے تیر مار رہے ہیں اور اس پر لگتے ہیں مسلمانوں کے بچے، تو ان مسلمانوں کو چاہیے کہ کم از کم نیت کے اندر یہ ارادہ کر لے کہ میں یہ تیر کافر کو مارنے کے لیے پھینک رہا ہوں. اگر اس کے دل کے اندر یہ نفی نہ ہو یا یہ ہو کہ میں اس مسلمان کو مار رہا ہوں تو وہ قاتل ہوگا. تو بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ انسان مسلمان کے اندر اگر خود نقصان آ جائے اور یہ اس کی طرف سے آئے گا، عیب پیدا ہو جائے، نقص پیدا ہو جائے، تو تب اس کا مارنا بہت زیادہ آسان ہے. آج کل ڈرامائی انداز میں اور خفیہ جنگ کی صورت میں مسلمانوں کے اخلاق، ان کے دل، ان کے خاندان، ان کے یعنی لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر ایسا زہر ان کو کھلایا اور پلایا جا رہا ہے تاکہ جس وقت ہم چاہیں ان کو مول لیں، اپنی طرف موڑ دیں. وہ جو ظاہری جنگ ہوگا تو اس سے پہلے یہ جنگ وہ جیت جائیں گے تو پھر ظاہری جنگ ان کی طرف جانا بہت زیادہ آسان ہوگا. ابھی آپ حضرات نے دیکھا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، دع للہ ما للہ وما لقیصر لقیصر، جو اللہ کے لیے وہ اللہ کے لیے، جو قیصر کے لیے وہ قیصر کے لیے. افغانستان کے اندر طالبان جس طرح آئے تو بہت سارے لوگ ایسے ہو گئے جس طریقے سے پاگل اور دیوانے، اور اپنے ملک سے ایسے نکلنے کی کوشش کی کہ جو طریقہ بھی نکلنے کا نہیں تھا، اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈالا. لیکن اس وقت ان کا پتہ چلا کہ یہ اندرونی طور پہ کس کے تھے اور کس کے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں. ایک انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا، اللہ کا نام لینے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت اختیار کرنے والا مسلمان کو اس سے محبت ہوتی ہے. اگر اس سے محبت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود نہیں چاہتا، دوسروں کو بھی نہیں چاہتا، اس کو دین سے نفرت ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نفرت ہے. تاسو خدای او بخزه په اردو طرف روان شم ځکه چې د اردو مجمم ده خپکیږي ما پوهیږي په اردو باندې. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، اور درست کرنے کا طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا.
اسلام کی رسی کے ساتھ ہاتھ اس کے لگیں گے جو اسلام کو چاہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اسی شخص میں آئیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر آنا چاہتا ہے. صراط مستقیم پر وہ چلے گا جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے. قرآن کریم پر عمل پیرا وہ ہوگا جو قرآن کریم کو سینے سے لگاتا ہے. آپ اس مسجد کو دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ مسجد بن گئی. اس کے اندر اینٹ ہے. اگر وہ اینٹ ہے ایک ہی سانچے میں ڈلی نہ ہوتی تو باہر کی طرف جو اس کی ظاہری سطح ہے مسجد کی، جس میں خوبصورت اینٹ لگے ہیں، اس سے یہ شکل اور یہ ظاہری سطح نہ بنتی. یہ دو چیزوں سے بنی. ایک تو یہ کہ ایک اینٹ دوسرے اینٹ کی طرح ہے، اور دوسری یہ کہ اس کے بیچ میں گھارا استعمال ہوا ہے. دا خخت د جماعت چې بار لګېدلي دا جماعت په ظاهري مخ باندې دا خخته دا ګرانه خخته ده. دا ځکه دا دیوال خطه دی لګېدلی دی، دا دیوال یو شان ښکاري خون کوي چې دا یو خخته د بلې خختې په شان ده، او دا دواړه خختې په مساله لګېدلی دي په سیمټو باندې. که چېرې داسې نه وی دا خختې نه لګېده، دې خختې په ځای باندې تاسو کاڼې ولګوئ، دغه شی نه جوړېږي. اگر اس اینٹ کی جگہ پر پتھر لگ جائے تو پھر یہ صاف دیوار سامنے نہیں آئے گی. اس اینٹ کی جگہ پر اینٹ لگ جائے لیکن وہ اینٹ سانچے میں ڈھلا ہوا نہ ہو، وہ بگڑا ہوا ہو، مثلا کنکر، تو اس سے یہ دیوار نہیں بنتی. یہ دیوار ان دو اینٹوں کے بیچ میں دو ردوں کے درمیان اگر گارا استعمال نہ ہو، سیمٹ استعمال نہ ہو، تو یہ دیوار نہیں بنتی. یہ تب بنتی ہے جب یہ چیزیں آپس میں مل جائیں. میرا اشارہ اس وقت اس بات کی طرف سے ہے کہ آج کل سیاسی سطح پر بھی ہر اعتبار سے بھی لوگوں کو اجتماعی اور اکٹھا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن وہ نہیں جن کوششوں سے لوگ جمع ہوں گے. امت مسلمہ کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا، ان طریقوں سے نہیں. طریقہ خطا ہے، غلط ہے. اور بنیادی طور پہ ہر فرد اور شخصیت کی اصلاح نہیں ہوئی تب آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے نہیں. یہ پتھر اور اینٹ کا اختلاط ہوگا، اس سے یہ دیوار صاف کبھی بھی نہیں بنے گی. دغه کوشش کیږي نن سبا چې امت مسلمه بس طریقې سره سم شي، هر لحاظ سره په آخري نمبر کې یو مونږ نن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے امت کو سمجھائے. پہلا طریقہ اور بنیادی طریقہ یہ، اور ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ بھی ہر وقت یہ ارشاد فرماتے ہیں تقریباً اکثر و بیشتر، کہ اصلاح جب ہوتی ہے تو نیچے سے ہوتی ہے، اوپر سے نہیں ہوتی. اصلاح چکیږي نو هغه د لاندې نه کیږي، د بره نه کیږي. د دې جماعت چته ول نه دی پریوته، اول لاندې نه بنیادونه راختلي دي، ځمکه جوړه شوې ده. په ځمکه کې دوه جالونه ډبل جال سریه پریوتی ده، 12 انچي کنکریټ شوی دی لاندې په ځمکه کې، په هغې باندې څومره ټنه سریه، 50 ټنه سریه پکې پریوتی ده، څومره پکې سیمټ لګېدلي دي، بنیاد مضبوط شوی دی، بیا په باره دا جماعت جوړ شوی. اگر امت کی اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلے افراد تیار کرنے ہوں گے. د لرګي کار ترکان کوي، دروازې جوړي، کړکۍ جوړي، هر یو تخته چې د بلې تختې سره یو ځای کوي نو پرندې خصفا کی مشینان په اووي الا بیا هغه په کړکۍ کې لګي چې کله هغه بهر وتی روتی وي تر هغې پورې دا نه لګي. آپ دروازہ کسی لکڑی کے تختوں سے بنانا چاہیں گے تو ہر ایک کو ایک ناپ میں لیں گے جس طریقے سے اس میں فٹ ہوتا ہے. اگر اسی طریقے سے تختے کو اور لکڑی کو بنائیں گے نہیں تو تب وہ دروازہ نہیں بنے گا، وہ کھڑکی نہیں بنے گی. اگر امت کو متحد و متفق کرنا ہے تو افراد کی اصلاح انتہائی ضروری. فتنوں سے بچنا ہے تو افراد کی اصلاح انتہائی ضروری. میں قسم سے کہتا ہوں اگر آپ ذاتی اعتبار سے ٹھیک اور درست ہوں گے تو پوری دنیا کے کافر آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے.
آپ ڈریں مت، نہ افواہوں کے ذریعے سے، نہ بیماریوں کے ذریعے سے جو ان کی بنائی ہوئی ہیں، نہ کسی اور طریقے سے. آپ ٹھیک ہو. اگر آپ نے جگہ دی تب وہ فتنہ آپ کے پاس آئے گا، آپ کی طرف دوڑے گا. اور آج کل فتنوں کا زمانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان فتنوں سے ڈرایا تھا، اور ڈرانے کا مطلب یہ تھا کہ اس سے حفاظت میں رہیں، اللہ جل جلالہ کی پناہ پکڑیں فتنوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کی چادر میں اور اس کی آغوش میں آ جائیں ان فتنوں سے، تب آپ کی حفاظت ہوگی. صحابہ کرام باوجود ایمان کی پختگی، اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ درجہ پر ہونے کے تب بھی ان فتنوں سے ڈرتے تھے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی پیغمبر ایسا دنیا میں نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور میں بھی تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں. اس طریقے سے جس طریقے سے نوح نے قوم کو دجال سے ڈرایا تھا. نوح علیہ السلام بہت پہلے گزرے، سب سے پہلے نبی مرسل وہ حضرت نوح علیہ السلام، جن کے پاس ایک کافر مشرک اور بت پرست قوم کے لیے ہدایات وحی کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کی طرف سے آئی تھی. انہوں نے دجال سے ڈرایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے ڈرایا، اس طریقے سے ڈرایا کہ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ فتنے ہمارے قریب جو کھجور کے باغات ہیں، دجال اسی فتنوں کے اندر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فتنے سے ڈرایا. آج کل اللہ کی طرف سے نشانیاں آتی ہیں، وہ نشانی جو تکوینی ہے، وہ نشانی جو زمینی ہے، وہ نشانیاں جو کافر قوموں کی طرف سے وہ نشانیاں آتی ہیں. مسلمان ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان سے بچنے کی کس طرح کوشش کی جائے. اپنی جان بچاتے ہیں، اپنے ایمان اور اپنے دین اور اپنے اخلاق کے بچانے کی بالکل فکر نہیں کرتے. حالانکہ مسلمان کی نجات اس کے ایمان، اس کے اخلاق، اس کے کردار اور اس کے عمل کے بچانے میں ہے. اسی کے اندر دنیا کی بچاؤ بھی ہے، قبر کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے. اس کے بچنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. سورج گرہن ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کوئی واقع پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عمل کریں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف پڑھی اور صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر سارے آ کر جمع ہو گئے. جو باہر آبادی سے گئے تھے شکار کرنے یا کسی اور کام کے لیے، وہ بھی آ گئے. مسجد نبوی کے اندر کیا صورتحال ہوگی؟ اس لیے کہ اس قسم کی چیزیں اور صورت سامنے آتی تو تمام حضرات صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ تھا کہ وہ کیا ہدایات دیں گے، کیا ارشاد فرمائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا تھا کہ اس طریقے سے کوئی نشانی دیکھو تو پھر اللہ کی طرف دوڑ پڑو. فافزعوا الی ذکر اللہ فافزعوا الی الصلاۃ، اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد کی طرف دوڑو، نماز کی طرف دوڑو. اور نماز کی جگہ اور اللہ کی یاد کی جگہ اور اللہ کی بندگی کی جگہ وہ مسجد ہوتی ہے. چنانچہ صحابہ کرام مسجد میں آتے. آج کل سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، آسمان میں زمین میں کوئی نئی نشانی پیش آتی ہے، مسلمان اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو آنی جانی چیزیں ہیں، یہ تو اسباب کے تحت یوں ہوتا ہے تو پھر یوں ہوتا ہے. اور جب زمین اور سورج کے درمیان میں چاند حائل ہوتا ہے تو پھر اس سے سورج گرہن ہوتا ہے. تو یہ دنیا دار الاسباب ہے. دار الاسباب کے اندر تو کام اسباب کے تحت ہوں گے، لیکن اگر آپ کا نظریہ اور سوچ اور عقیدہ یہاں تک پہنچ گیا کہ یہ خود بخود ہوتے ہیں تو یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. اسباب کے تحت ہوتے ہیں، اسباب بھی مخلوق اللہ کی اور وہ کام بھی مخلوق اللہ کی، اور نتیجے جو مرتب ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق. یہ سارے کے سارے کام اللہ کرتا ہے.
سورج گرہن ہوتا ہے اللہ جل شانہ کرتا ہے، سورج مخلوق بھی اللہ کا ہے، چاند مخلوق اللہ کا ہے، زمین مخلوق اللہ کی ہے، اور یہ جن اسباب سے ہوتا ہے وہ اسباب بھی اللہ کے ہیں، اور جو اللہ نتیجہ اس پر مرتب کرتا ہے وہ نتیجہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن لوگوں کو دکھاتا ہے، اس لیے کہ عام عادت کے خلاف ہے یہ چیز۔ سورج کا کام یہ ہے کہ وہ روشنی دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل ذہنیت ایسی بن گئی ہے، کافروں کا اثر ایسا ہے کہ اسلامی معاشرے اور مسلمانوں کے اوپر ہر چیز کے اندر پڑ گیا ہے۔ زبان پر اگر کسی چیز کا نام لیا جاتا ہے تو اس علاقے کے اندر جس میں ہماری قومی زبان اردو ہے اور ہمارے علاقائی زبان پشتو ہے، کھانے کی چیز کو جب ماں سے مانگا جاتا ہے، بچے مانگتے ہیں یا ماں ان کو دیتی ہے تو اس کا نام انگلش میں پکارتی ہے۔ اتنی گھراوٹ ہے یہ اور اتنی بڑی ذلت ہے کہ ہماری زبان اپنے گھر میں نہیں بولی جاتی۔ ہم اتنے متاثر ہیں ان لوگوں سے۔ اس طریقے سے مصنوعات کے ذریعے، بیجوں اور تخموں کے ذریعے، فصلوں کے ذریعے، سبزیوں اور ترکاریوں کے ذریعے، ہر چیز کے اندر جو چیزیں باہر معقولات اور مشروبات کے اندر نئی نسل کو مول لیا گیا ہے، اور آئندہ اگر وہ اس چیز کو روکنا چاہے تو ان کے ہاتھ کے اندر ہے سب کچھ۔ ایسے اور ڈرے اور سہمے ہوئے۔ اور جب صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور ان کے بعد خلفاء جو آتے رہے، پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہوا تھا، تو لوگوں کے اوپر اسلام کا اثر تھا۔ عجموں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کی جاتی تھی۔ مساجد کے اندر، مکاتب کے اندر عربی زبان پڑھائی جاتی تھی، اس لیے کہ عربی کے بغیر اب گزارا نہیں۔ لباس اور پوشاک، صورت اور صورت مسلمانوں کی طرح بننے کی کوشش کرتے تھے۔ عزیزان محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا اس وقت کہ ایک طرف یہ فتنے ہیں جو دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے مسلمان صحابہ کرام جو تعداد میں بہت کم تھے اس فتنوں سے بچے ہوئے تھے؟ ایک ان میں یہ چیز تھی کہ وہ جس طریقے سے اپنی جماعتوں کا خیال رکھتے تھے، اجتماعی زندگی کا، اس طریقے سے انفرادی زندگی کا بھی خیال رکھتے تھے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو بتایا تھا اس کو دل سے ایسا لگایا تھا کہ اس کو کسی جگہ بھی انہوں نے چھوڑا نہیں۔ فارس، ایران ملک کا جو بادشاہ تھا کسرا، اسی کے کسی فوجی جرنیل کے ساتھ مذاکرات کے لیے صحابی جا رہے ہیں، تو صحابی کے جسم کے اوپر کپڑے ہیں پیون زدہ، اور اس کی سواری ہے گدھے کی، اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، تو اس کا دستہ ٹوٹا ہوا ہے۔ تو دربان نے اس کو روکا، اس کو کہا کہ میں جناب سے جو ہمارا بڑا ہے اس سے اجازت لے رہا ہوں، جب اجازت دیں گے ملے گی آپ کو تو آپ اندر جا سکیں گے، ویسے نہیں۔ تو ایک آدمی اندر گیا، دوسرا پہرا دینے والا وہ گیٹ کے اوپر کڑا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے، اس کے کپڑوں کی طرف بڑی حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے، اس کی تلوار کو بڑی حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم اس تلوار سے لڑنے آئے ہو، اس کا دستہ تو ٹوٹا ہوا ہے۔ تو صحابی نے جواب دیا کہ آپ نے تلوار کو دیکھا لیکن اس ہاتھ کو نہیں دیکھا جس ہاتھ میں تلوار ہے۔ اس نے کہا ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتے آ کر دیکھیں، کوئی مضبوط ڈال سامنے پکڑیں۔ اس نے ڈال پکڑ لیا اور صحابی نے تلوار ہاتھ میں لی، اور جب ایک وار اس پہ ضرب مارا تو وہ ڈال دو ٹکڑے ہو گئے۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ کس قسم کی مخلوق ہے۔ پھر جب وہ اندر جا رہے تھے تو اندر سے ایک جب آیا شاہی کہ مذاکرات ہمارے بڑوں کے ساتھ اس کپڑوں میں آپ نہیں کر سکتے، آپ صحیح کپڑے پہنے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے مذاکرات کے لیے بلایا گیا ہے، میں خود نہیں آیا ہوں۔ اگر
ان کپڑوں کے اندر مجھے اجازت ملتی ہے تو ٹھیک ہے میں اندر جاؤں گا، ورنہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ہمیں مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس دوسرا راستہ پھر ہے، اور میں اندر جاؤں گا تو اسی کپڑوں کے اندر جاؤں گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج کل مسلمانوں کی رائے اور ان کی رائے کی مضبوطی ایسی کمزور اور ختم ہو گئی ہے کہ کسی مجلس میں جاتے ہیں تو اس مجلس جیسا لبادہ اور اس جیسا لباس اوڑھتے ہیں۔ یہاں اس قسم کے سوٹ کا رواج ہے، یہاں اس قسم کے سوٹ کا رواج ہے۔ کبھی سیاسی لوگ کسی ایسی مجلس میں جاتے ہیں کہ جہاں پر اگر مسلمان مجمع میں ایک یا دو غیر مسلم اقلیت بھی ہو تو ان کی وجہ سے اسلامی روپ میں نہیں جا سکتے، کہتے ہیں یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے اور ملک بیرونی دنیا کیا کہے گی۔ اسلام سے ایسا تعلق ہے جس طریقے سے بالکل نہ ہونے کے برابر یا نفرت کے درجے میں۔ اللہ پاک ہمیں بچائے، یا انتہائی کمزور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو چیزیں دی افرادی لحاظ سے صحابہ کرام کو تیار کی، اور مکی زندگی کے 13 سالہ دور اسی میں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایمانی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، عملی لحاظ سے پختہ فرما رہے۔ اس کا اثر یہ تھا کہ جب صحابہ کسی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے میں گئے تو اس درجے میں پہنچنے کے بعد کبھی بھی انہوں نے پیچھے کی چیزیں نہیں چھوڑی۔ ہمارے حضرت ہمیں معمولات کی پرچی دیتے ہیں اور اکثر فرماتے ہیں کہ یہ معمولات کی پرچی ابتدائی بھی ہے اور انتہائی بھی ہے، ابتدائی بھی ہے اور انتہائی بھی ہے، اس لیے کہ اس میں جو معمولات ہیں وہ تمام مسنون اعمال اور معمولات ہیں، جو خوراک ہے ہماری۔ پھر اس کے بعد جو معمولات آتی ہیں وہ دوائی کے طور پر آتی ہے، جس طریقے سے سوئی لگتی ہے کبھی ایک اور کبھی دوسری۔ صحابہ کرام نے وہ ابتدائی معمولات وہ انہوں نے چھوڑی نہیں، اس لیے ایک غیر مسلم فوج کا افسر جو صحابہ کرام سے لڑ رہا تھا، اس نے اپنے جرنیل کو جا کر بتایا، رات کے وقت صحابہ کرام کے لشکر اور مسلمانوں کی خبرگیری کر رہا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے، سیڑھی والا تھا۔ اس نے جا کر دیکھا، دن کو بھی دیکھتے رہے سارے، رات کو بھی دیکھا، تو رات کو صحابہ کرام کوئی یہاں کوئی وہاں کوئی دوسری جگہ مختلف جگہوں کے اندر کھڑے اور تہجد پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل، اور اپنے ساتھ دھیمی دھیمی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب دن کے وقت جنگ اور رات کو تہجد کی نماز ان کی نہیں چھوٹی۔ ہم جب سیاسی لیول کے اندر ایک حد پر آتے ہیں تو ہماری فرض نمازیں بھی مؤخر کی جاتی ہیں، وقت پہ نہیں پڑھی جاتی، اس لیے کہ ہم ایک حد پہ پہنچ گئے، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بعض طالب علم جب طلب علم کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت اور اشراق کی نماز نفل، اس کا خیال نہیں ہوتا، اس کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے۔ نہ کرنا الگ بات ہے، مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں ملا، لیکن اس کو خیال میں نہ لایا جائے، اس کو انتہائی معمولی سمجھا جائے اور اس کو حیثیت نہ دی جائے، یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نوافل کا خیال نہیں رکھتا، اس کو معمولی سمجھتا ہے، اس کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، وہ سنت کو معمولی سمجھنے لگے گا، اور جو سنت کو معمولی سمجھتا ہے وہ فرائض کو معمولی سمجھنے لگے گا، اور فرائض کو معمولی سمجھتا ہے تو اللہ کی معرفت اس کے دل سے نکل جائے گی، اور جب اللہ کی معرفت نکل گئی تو ایمان کی ابتدا میں بھی اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور ایمان کے انتہا میں بھی اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اور دونوں معرفتوں کے درمیان میں فرق بھی بہت زیادہ ہے اور دونوں میں مراحل بھی بہت زیادہ ہیں۔ جب معرفت نہ رہی تو ایمان کہاں رہا؟ تو صحابہ کرام کے بارے میں اس نے اپنے جرنیل کو بتایا کہ رہبانم باللیل و رکبانم بالنہار، یہ تو عجیب لوگ ہیں، دن کو شاہ سوار ہیں، ان جیسا لڑنا کوئی اور نہیں کر سکتا، اور رات کو
اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں. رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے اللہ کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہیں. صحابہ کرام کی تسبیحات، صحابہ کرام کے نوافل وہ نہیں چھوٹے، صحابہ کرام کی تہجد وہ نہیں چھوٹی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے خواب دیکھا، بخاری شریف کے اندر ہے، اور پھر وہ خواب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو ان کی بہن تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں اور مسلمانوں کی ماں تھی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، ان کو سنایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر میرے لیے اس کی تعبیر پوچھتے ہیں. اپنی بہن کو بتایا. خواب یہ تھا کہ دو آدمی آئے اور مجھے اٹھایا اور مجھے لے گئے، اڑا دیا اوپر. مجھے دور لے گئے تو وہاں پر ایک کنواں تھا جس سے آگ کے شعلے، بڑے بڑے شعلے بلند ہو رہے تھے. مجھے اس کے قریب کر دیا تو وہاں ایک اور کھڑا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، اس کو واپس کر دے، اس کا وقت ابھی نہیں ہے. اور اسی حالت میں خوف کے مارے کہتے ہیں کہ میں نیند سے بیدار ہوں. میں نے خواب دیکھا تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بہن کو بتایا. ام المومنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب سنایا عبداللہ ابن عمر کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ رجل صالح، عبداللہ بہت نیک آدمی ہے، لیکن اگر تہجد کے لیے روزانہ اٹھتا تو بہت اچھا ہوتا، قیام اللیل پڑھتا. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے بخاری شریف کے اس حدیث سے، بہت سارے ساتھی اپنے حالات بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے سحری کے وقت 4 بجے آج کل کے موسم میں، اور یا 4 سے بھی اوپر ہو گئے، 4:30 خواب دیکھا، ڈراؤنی خواب. میں اس وقت ہی خواب دیکھا، یہ خواب دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھ رہا ہوں، جو ڈرانی خواب ہوتے ہیں عموماً. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواب اس لیے ہے کہ تم نیند سے بیدار ہو جاؤ اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تم نے اپنے معمول چھوڑ دیا ہے. لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. پھر بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ غیبی انتظام آپ کی ترقی کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کے آگے بڑھنے کے لیے، آپ کی تقوی میں ترقی کے لیے اللہ کی طرف سے کیا جاتا ہے. آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کو سمجھتے نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، لیکن کاش اگر رات کو تہجد کے لیے اٹھتا. وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے میری بہن نے یہ خواب کی تعبیر سنا دی تو اس کے بعد سے آج تک میری تہجد کی نماز نہیں چھوٹی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ افرادی طور پہ اصلاح بہت ضروری. این سے عمارت کے اندر تب جڑتا ہے جب کہ وہ برابر ہوں آپس میں، اور گلکار اس کے لیے ڈوری لگاتا ہے، سال لگاتا ہے. مزے لگئی گلکار پر سال بانی کی، ستن چخیجئی نو پر سال بانی خیج برابر نہیں وتی روتی بھی نو بیا عمارت نہ جوڑی گی. دیوال پروزی چ سمر پبرزی خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میرا ود دیوار کج. پہلی اینٹ جب ٹیڑھی لگائی جائے تو آپ دیوار سریا آسمان تک پہنچائے تو تب دیوار ٹیڑھی ہوگی اور گرے گی. یہی اسی افرادی اصلاح کے سلسلے میں اور ہماری اجتماعیت اور اتحاد و اتفاق کی صورتیں کیا ہوگی، کس طریقے سے مسلمان امت مسلمہ ایک ہوگی، اس کی وہ صورتیں جو انتہائی کارگر اور مفید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، وہ ان اجتماعات میں بتائی جاتی ہے. حضرت دامت برکاتہم جگہ جگہ تشریف لے جاتے ہیں. جب حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دغا افرادی اصلاح چه ترسو پورنی شوی ترغی پوری سمیگی نا امت دویم د اجتماعی اصلاح طریقہ کار سپکار دا چه خطابی قطعا دا غی نتیجہ بار نروزی چه پا آغا توگنی. امام مالک رحمہ اللہ فرمائی لن يصلح آخر هذه الامت الا ما صلح به اولها. اس امت کے آخری لوگ کبھی بھی درست نہیں ہوں گے، صحیح سمت پہ نہیں چلیں گے جب تک کہ
اس امت کا پہلا حصہ جس طریقے پر نہ چلا ہو اس طریقے پر یہ لوگ نہ چلیں. اجتماعیت کے اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، بیان کیے گئے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کے ساتھ جڑے رہو. آپ تسبیح کے دانے ایک جگہ جمع کرنے چاہتے ہیں، 100 دانے ہوتے ہیں. آپ اگر اس کو الگ الگ داغے میں ڈالے، 100 داغے رکھے تو کبھی ان میں اجتماعیت نہیں آئے گی. اسی ایک لڑی کے اندر، ایک دھاگے کے اندر تمام دانوں کو پروئیں گے تب اجتماعیت آئے گی. وہ تسبیح آپ کے کام آئے گی. آپ اس سے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ تیسرا کلمہ، 100 دفعہ درود شریف پڑھیں گے. آپ بکھرے ہوئے دانے اگر اپنے جیب میں رکھیں گے تو ابھی نکالتے وقت 2 گر گئے، پھر دوسرے وقت نکالتے وقت 5 گر جائیں گے، پھر 10 گر جائیں گے. تسبیح کے دانے ختم ہو جائیں گے، تعداد اس طرح پوری نہیں رہے گی. آپ اگر اس کے فائدے میں لائیں گے، اس امت کے اجتماعیت کا فائدہ تب سامنے آئے گا جب ان کے اندر آپس میں اتحاد ہو، اس طریقے پر ہو جس طریقے پر اتحاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے اور وہ کر کے دکھایا ہے صحابہ کرام کے توسط سے اور ان کے بعد، اور تقریباً اس کی مٹھاس اور اس کا ذائقہ اور اسی اس کی ایک دسترخوان سے کھاتے رہے امت 800-1000 سال تک. یہ جو اجتماعات ہوتی ہیں جس میں حضرت خود تشریف لے جاندہ اجتماعات چکم بھی امنگا حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم تشریف روڑے دے تو پرون ماسپخین دا اجتماع شروع شوی دا دغه سلسله کې او دا ډیر په خیرخواهی باندې مشتمل دی. په دعا کې حضرات دعا کون کی دعا کئی پاگے کے دا ہوئی جن مقاصد کے لیے اجتماع کیا جاتا ہے وہ مقاصد حاصل ہوں. اس کے مقاصد یہی ہیں، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ خیر جو اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا تھا اور جس کا ظہور صحابہ کرام کے معاشرے میں ہوا تھا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ خیر اسی طریقے پر اسی صورت کے اندر سب کو یکساں پہنچ جائے پوری دنیا میں، اور سارے دنیا کے مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اس سے حاصل کرتے رہیں. نو داغا اجتماع نند جمعی مزد پس انشاءاللہ دا ذکر مجلس چسنگا حسب معمول وی آغا سے بوی او غز پسی او بیا ختمی گی. دا دی بانی دا پویدو دا خود دلتا کہ مختصر خبری وشی غٹی غٹی پاگی سوک پوی نشی. دا پویدو طریقہ دا اے دارالایمان کی چسمر حضرات راضی تقریباً غی تا پتم دا چے کربوغی شریفی تھا دلتنا خلق زی دا فکر دا طریقہ از دا کول دا پارا علماء کرام زی مشایخ زی دا یو مدرسی علماء نا دا مختلف مدارس علماء طالبان و فضلام نا آغا علماء چه غی دا حدیث و درس ورکی پخپلو زینو کی آغا علماء تلی دی دا خپل اصلاح دا پارا دا اصلاح دا طریقے دا کول دا پارا چه پخپل زی که با اصلاح سنگ کی دا خپل کور اصلاح و منگ سنگ کو خپل ماحول کې خپل اصلاح او د ماحول اصلاح وسنګ کی او دغه طریقې کار د کور د پاره چې دا په غفلت کې ودو امت دا بیدار شي، پدې کې فکری بیداری پیدا شي، د خپل دین فکر، د مذهب فکر، د اصلاح فکر، د الله د رضا او خوشنودی فکر. تاسو خپکیږئ ما 13 جمعو کاغه نمخ کې جمعو تاسو شو چې دا ګرانی ولې ده په دې ګرانی کې ظاهر ده ړومبه د بر سر اقتدار طبقه د حکمرانانو ملاسته دا غي ناپوهي هغه پکې بیش از بیش ده. لیکن دې سره سره د مسلمانانو خپل ذاتی او افرادی نقص کمه نقصان هغه په دې کې شامل حال ده. تاسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک گو رہی مختلف آسمانی بلاگانے، آفات، زلزلے، طوفانونا، پزمکن نوتل، فصلن نکیدل، قحطن راتلل، باران بندیدل، باران ډیریدل، گرانی راتلل، دا د مختلف بدل ملیو سره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ذکر دا غی پشا پسے بیا دا اسباب وی
ظاهری شکل یې اوس هم نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دې دور کې خپل ځان، خپل اهل و عیال، خپل عقیده، خپل سوچ او نظریه، خپل دین او خپل ایمان د بچکولو فکر انتهایی ضروری دی، او خپل رونه خويندې مسلمانان دا غي د بچکولو فکر انتهایی ضروری، او دا غي فکر الحمدلله په مختلفو ځایونو کې مختلفو میدانونو کې کار کیږي. حضرات علما شته. زمونږ د ملک دا خاور ډیره زیاته زرخیزه د پاکستان په دې کې په اکثر ځایونو کې هغه مظاهره د دی لیدې شي چې دا خلک خصوصا زمونږ د دې علاقې دا پښتانه خلک، زه اکثر په دغه سوچ کې پروت یم چې پښتنو ته الله جل شانه کوم صلاحیتونه ورکړي دي، کوم صفات دنه دا ډیرو کم خلکو کې وي، لیکن الله جل شانه دی یو کې چې دا په صحیح رخ باندې ولګي، دا ضایع کیږي. کله کله چې به حج عمرې ته لاړو په ایرپورټ کې هغه خلک وي په قطار کې ودرېږي، قطار کې نو خصوصا د ټولې دنیا خلک به په قطار کې ولاړي، خو پښتانه به قطار کې نه ودرېږي. 10 کسان به او د ننوتو په ځای کې به دی امبړ چمبړ، نو دې سره سړی ته خندا هم ورشي. خو زما ذهن کې اکثر دا خبر راځي چې دا هغه قوم دی چې دی د بل خبره هغه په ځان باندې سوري نه د بل خبر دی وی چې زما وینا دم په بل بر وې زدم په بل باندې بر وې، نو په بل باندې بر کېدل غواړي خو بر کېږي په خپل یو بل نه په کافر قوم باندې بر شي، او دا و بر کېږي په عقیده کې، په ایمان کې، په اخلاقو کې، په صفاتو کې، په کردار کې. الله جل شانه دې موږ ته د عمل توفیق راکړي. کربوغي شریفه کې چې څومره تاسو کې څومره کسان دي څومره وخت لګي، کم سے کم وخت یو چې الله د دې کار د زده کړې لپاره د خپل اصلاح لپاره دا ضروری ده. دا غین علاوه چې څومره وخت بعض حضرات دا سیدی حضرات علما چې غي مسلسل زی یو ځل توبان اکتفا نه کړی زی وختونه لګي. بعض حضرات علما، بعض ډاکټران، بعض انجینران د حکومت په مختلفو میدانونو کې خلق تلی دی حالت هغه چې په خپل ځای کې راغلي دی او کار کوي، نو هغه د خلکو لپاره قابل دید دی، او خلک هڅه کوي او زیریږي چې داسې طریقې سره زم وي، داسې بسنګ جوړي. هغه ترتیب، هغه امانتداري، هغه صلاحیتونه هغه په هغه کې سرګن شي. نو زما عزتمندو دې لپاره آلته تاسو ته درخواست کوم، خصوصا د دې علاقې چې څومره خلک یې او تر اوسه پورې آلته تللی نه چې کربوغي شریفې ته لاړ شي، خپل بچي رونه کشران دا واستوي یو چلې دپاره. او طالبانو ته مې دا عرض دی علماو ته چې کوم مدرسین حضرات علماء کرام په مدرسو کې درس و تدریس کوي او یا طالبان دی سبق وي یا نوی فوزلا دی چې کله چوټیانې راشي په رجب کې ستاسو چوټیانې کیږي، نو سکل خامخا ان شاء الله په دې چوټیانو کې یو چلو لګوي. خو خمه ده الله جل شانه. واخر دعوانا الحمد